بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے سے یا ان کو جھڑکنے سے یا ان کو اف کہنے سے، کسی ناگواری کا اظہار کہنے یا کوئی ایسا لفظ کہنے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف، اس سے منع فرمایا۔ اور اسی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، دو چیزوں سے منع کیا گیا، اف کہنے سے اور ان کو جھڑکنے سے، یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ لفظ یا ہر جملہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حکم ایک بات کا دیا گیا۔ کس کا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تم نرم بات کہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے سامنے جب ہم ہوں گے یا ان سے بات کی جائے گی تو اس صورت میں بہت نرم آواز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نرم آواز کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ اس انداز سے بات کی جائے کہ ان کا ادب اور احترام برقرار رہے۔ ایک بات کو ہم آہستہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم آہستہ نہ کہہ کر اگر ہم بلند آواز سے کہیں گے، لہجہ ہمارا تبدیل ہو جائے گا، انداز ہمارا بدل جائے گا، ہماری ہیئت اور کیفیت اگر بدل جائے گی تو اس صورت میں سامنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ انسان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ معروف کے معنی آتے ہیں بھلائی، اور نیکی کے معنی آتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کل معروف صدقۃ، کہ ہر بھلی بات نیکی ہے، یعنی اچھی بات، نیکی کی بات، نرمی سے بات کرنا یا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا اپنے بھائی سے جب ملاقات ہو۔ لہٰذا حدیث پاک میں فرمایا کل معروف، ہر معروف چیز، معروف کا مطلب نیکی کی بات، بھلی بات، اچھی بات، تو فرمایا گیا ہے کہ یہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے قول کریم کہو۔ قول کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کہو، یہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہمارے لہجے کے اندر انتہائی دھیما پن ہونا چاہیے۔ ہاں، الا یہ کہ اگر ماں باپ کو اگر فرض کیجئے کہ اگر ان کو اگر اونچا سنائی دیتا ہے، ان کی قوت سماعت کمزور ہے، لہٰذا اس موقع پر وہ مجبوری ہے، اس موقع پر بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت ہے، چونکہ انسان کے دل کے اندر کسی کی عزت اور عظمت اور احترام ہوا کرتا ہے، تو مجبوری کی بنا پر یعنی ان کے ساتھ بلند آواز کی جائے گی، لیکن جہاں پر مجبوری ہو۔ لیکن جہاں مجبوری اگر نہیں ہے تو بہت دھیمی آواز سے، کہ جس سے کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ شخص اپنے ماں باپ سے، اپنی والدہ سے یا اپنے والد سے بات کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ اچھی بات کہو اور نرمی سے بات کرو۔ دوسری آیت پاک میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ تواضع، عاجزی، انکساری یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنے سینوں کو تان کر یا اسی طریقے چلنے پھرنے کا انداز ہمارا خدا نخواستہ متکبرانہ اور گھمنڈ سے بھرپور ہو، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھمنڈ سے اور تکبر سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ من تکبر وضعہ اللہ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، اب چاہے اس کا تکبر اپنے مال پر ہو، اپنی اولاد پر ہو، اپنی جائیداد پر ہو، اپنے منصب پر ہو، اپنے عہدے پر ہو، اپنی طاقت اور قوت کے اوپر ہو، کسی بھی چیز کے اوپر اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جب آؤ تو اس وقت ہمارا انداز عاجزانہ ہونا چاہیے، ہمارا سینہ تنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہماری ظاہری ہیئت بھی
کہ زبان کے اعتبار سے بھی ہم کو نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈانٹنے سے، جھڑکنے سے اور اسی طریقے سے اف کہنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری ظاہری ہیئت سے بھی اظہار ہو اس بات کا کہ ہم ماں باپ کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکا دو تم ان کے لیے، جناح الذل، اپنے بازوؤں کو۔ یہ فرمایا گیا ہے کس طریقے سے کہ انسان ان کے سامنے یعنی بہت عاجزانہ انداز اختیار کرے، کہ دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ واقعتاً ہمارا بچہ ہمارے سامنے عاجزی کر رہا ہے۔ تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ اے میرے پروردگار، رب ارحمہما، اے میرے رب تو ان پر ویسا ہی رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی میرے بچپن کے حالت میں، یعنی جیسے انہوں نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، میرے ساتھ مشفقانہ انداز کا معاملہ کیا۔ بسا اوقات انسان اپنے بچے کو کسی بنا پہ اگر ڈانٹ دیتے اگر ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ سہم گیا ہے، بچہ ڈر گیا ہے، لہٰذا اس کے بعد وہ بچے کو ہر طریقے سے منانے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس کو روپیہ پیسہ دے کر کرتے ہیں، اس کو مٹھائی لا کر دیتے ہیں، کھانے کی چیز دیتے ہیں، اس کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ذہن، بچے کا ذہن اس جانب سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم چپ کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، یعنی ہر طریقے سے اپنے بچے کو منانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، آنسوؤں کو تھمانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ دعا بتلائی ہے۔ یہ دعا انتہائی مختصر اور انتہائی جامع ہے، بلکہ ہر اولاد کو، تمام بچوں کو، ہر شخص کو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا کتنی مختصر اللہ رب العزت نے بتلائی ہے، کتنی جامع، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما، اے میرے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ اور یہ حوالہ دیا گیا، بتلایا گیا کہ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی، شفقت کا معاملہ کیا۔ انتہائی یہ مختصر سی دعا ہے، لہٰذا اس دعا کو ہم نے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں سے کم از کم 10 مرتبہ تو ضرور ہم نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا یقینی بات ہے کہ جو دعا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلائیں گے وہ انتہائی جامع دعا ہوگی، اور انتہائی بہترین اور انتہائی نفع بخش ماں باپ کے حق میں ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان چند آیت پاک کے اندر جو 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم جب فرمایا تو وہ صرف ایک آیت پاک ایک ٹکڑے کے اندر، لیکن باقی 2-3 جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ لگاتار یعنی ماں باپ ہی کے تعلق سے فرمایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ اپنی بندگی کے بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ دیکھو اے انسان، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر اور اچھا معاملہ کر اور اچھا ان کے ساتھ سلوک کر۔ لہٰذا اس دعا کو بھی ہم نے یعنی یاد کر کے ان کے حق میں مانگنا چاہیے۔ آج کی ان مجلسوں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ کو ڈانٹنا، جھڑکنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ماں باپ سے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے سامنے عاجزی و انکساری کا حکم دیا گیا، اور ماں باپ کے حق میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب ان دونوں کے اوپر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور میری بچپن میں تربیت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ
اپنے احکامات کے مطابق ہم کو اپنے والدین کی عزت کرنے، ان کے حق میں دعا کرنے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔